اب دوسری طرف میں ان کی محبت کا ایک واقعہ پھر سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنایا ہے، پھر سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی حضور قرض دار ہوں، قرض لیا ہوا ہے اور زیادہ ہو گیا ہے قرض، سائل ہوں، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا جاؤ حضرت عثمان کے پاس اور ان سے کہو میں نے بھیجا ہے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں ایک بات سب کو سمجھانے کے لیے، کوئی زمانہ تھا، کوئی وقت تھا، مسلمان اپنی زبان پر قائم رہتا تھا۔ کہہ دیا کہ جی زبان دی ہے، پھر نہیں سکتے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹامپ پیپر لکھا ہو، مہر لگائی ہو سرکاری طور پر، تب بھی پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان پر اعتبار نہیں رہا۔ تعلق ظاہر کر کے لوٹنا یا بے وقوف بنانا، آپ کے ہاں یہ نوسر بازی یا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ مثلا آج کل سیلفی بنانے کا بہت شوق ہو گیا لوگوں کو۔ سیلفی کا مطلب یہ کہ اپنی الگ فوٹو کسی کے ساتھ بنانا، خود بنانا یا الگ بنانا، کسی کے ساتھ بنا لینا۔ بزرگوں سے پہلے ملتے تھے دعا کر دیں، اب کہتے ہیں سیلفی بنا لیں۔ لوگوں کو اس کا شوق، نہ جگہ دیکھیں گے جنازہ ہے یا شادی ہے یا کیا ہے، بس جی سیلفی بنا لیں۔ وہ فوٹو دوسروں کو دکھا کے کہ دیکھو میرا اتنا تعلق ہے، کسی سے غلط فائدہ اٹھانا، یہ بھی لوگ کرنے لگے ہیں۔ میرے پاس بھی شکایتیں آئیں، میں نے لوگوں کو کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ پیسے کا لین دین یا کسی سے معاملہ کرنے میں احتیاط کیا کرو۔ آپ کے پاس کوئی کسی کا نام لے کر آیا ہے تو آپ اس شخص سے رابطہ کر کے تسلی کرو کہ کیا تم نے بھیجا ہے؟ تم نے بھیجا ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں کسی بندے کو بھیج رہا ہوں، کوئی آدمی آ رہا ہے۔ تو ایک دوسرے کے اعتماد سے کھلواڑ کرنا، کھیلنا، یہ عام ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا وہ فلانا مرید ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، تو مجھے بتا کے دیے تھے، مجھ سے پوچھ کے کیا تھا۔ شکایت کر رہے ہو تو معاملہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا تھا نا کہ کریں یا نہ کریں۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب لوگ ایک دوسرے کا نام استعمال کرنے میں جھجکتے نہیں ہیں، اور دوسرا کہیں عقیدت میں مارا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا احتیاط کرنی ہے۔ میں تو تاکید کرتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ کسی کے لین دین میں ہو تو کہیں ہمارا نام استعمال نہ کرنا، اور جو کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے خود، کیونکہ ہم نے ذمہ نہیں لیا۔ وہ زمانہ آج سے بہتر تھا، اس طرح نہیں تھا کہ لوگ غلط نام لے لیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ میرا نام لینا، میں نے بھیجا ہے۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا، شام ہونے لگی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں چراغ جلاتے تھے، تیل میں روئی کی بتی بنا کر چراغ جلتے تھے، موم بتی نہیں تھی، لالٹین وغیرہ نہیں تھی۔ ابھی اس نے دستک نہیں دی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے
چراغ میں بتی موٹی ڈال دی ہے، وہ تیل زیادہ پی رہی ہے۔ یہ آواز اس نے سن لی۔ تو لگا کر کسی کی آواز سننا، باتیں سننا جائز؟ آج کل تو سبھی سن رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ساری سنی جاتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی سنتا نہیں ہے، ریکارڈ بھی کرتے ہوں گے لوگ، کل کو بلیک میل کریں، کچھ کریں، سب ریکارڈ ہو رہی ہیں آج کل، پرواہ نہیں ہے۔ نند اپنی بھاوج کی ٹو لگا رہی ہے، بھاوج نند کی ٹو لگا رہی ہے، ساس بہو کی، گھروں میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی تفتیش ہے، تحقیق ہے، کوئی اور بات ہے، اس کا حکم اور ہے۔ اس نے یہ آواز سن لی، سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا دو، آگ لگ سکتی ہے، کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے، آپ نیند میں ہوں، تو یہ رات تک چراغ جلے گا تو کتنا تیل پی جائے گا؟ 1 پیسے کا، آدھے پیسے کا۔ تو یہ اپنی بیوی کو تھوڑا سا تیل زیادہ خرچ ہونے پر سنا رہے ہیں، اور میں تو آیا ہوں، مجھ پر تو قرضہ زیادہ ہے، میری کیا مدد کریں گے؟ لیکن اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لہٰذا دستک دے دی۔ سیدنا عثمان غنی باہر تشریف لائے، کیا بات ہے؟ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں قرض دار ہوں، اور وہ چونکہ بات سن چکا تھا نا، کہنے لگا قرضہ کچھ زیادہ ہے، بتانے کے لیے کہ مجھے 2-4 آنے نہیں دے دینا، مجھے زیادہ کی ضرورت ہے۔ 2-3 مرتبہ اس نے احساس دلایا کہ قرضے کی رقم کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو فرمایا ٹھہرو، آپ اندر گئے، چپل پہن کے تشریف لائے، ساتھ لیا، بستی سے باہر لے گئے، کھلے میدان میں اونٹ تھے، سامان تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا، آج کی زبان میں کہوں لاکھوں کا سامان۔ اسے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ وہ سارے رستے بار بار تکرار کرتا آیا تھا کہ قرضہ زیادہ ہے، قرضہ زیادہ ہے۔ فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ سارا سامان میرا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یہ میں نے سارا تم کو دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، آپ کہتے ہیں پھٹی رہ گئیں، ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا تو بار بار کہہ رہا ہے تیرا قرضہ زیادہ ہے، قرضہ زیادہ ہے، خود ہی تو کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا زیادہ ہے مگر اتنا زیادہ یہ تو بہت ہے۔ فرمایا میں نے تجھے دے دیا، اب تیری ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ تو اور مستحق لوگوں میں بانٹ دے۔ وہ کانپنے لگ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جی ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا کہو۔ اس نے کہا جب آپ کے دروازے پر آیا تو میرے کان میں یہ آواز پڑ گئی۔ آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، بتی موٹی کیوں بنا دی ہے، تیل زیادہ پی رہی ہے۔ 1 پیسے کا 1.5 پیسے کا زیادہ تیل پی جاتی رات کو تو بند ہی کر کے سونا ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ کا یہ حال، یہاں آپ کا یہ حال، وہاں 1 پیسے 2 پیسے پہ اتنی بات، یہاں لاکھوں پہ اتنی کشادگی، کھلا دل۔ فرمایا تو نے صحیح سنا ہے، وہ جو ہے گھر کی بات ہے تو نے سنی، ہمیں کہا گیا ہے فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا ہم نے حساب دینا ہے کہ ہم نے کہیں زیادہ یا غلط خرچ تو نہیں کیا، تو اس کا حساب دینا ہے، اور یہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کا ثواب لینا ہے۔ حساب میں سختی ہے
اور یہاں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کیونکہ اس کا ثواب لینا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک کے پاس آ رہے ہوں، لوگ جانتے ہیں حضور مشکل کشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ یہ بات کہ حضرت عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں، اس کا حضرت عثمان کے پاس آنا، حضرت عثمان کا مسلمان بھائی کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھیک دینے سے قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ بھیک دینے سے قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ بھکاری تو عادتاً مانگ رہا ہے، قرض والا صرف اس وقت مانگے گا جب ضرورت، لیکن یہ ہر ایک کا حال نہیں۔ آج کل کچھ لوگوں نے یہی کاروبار بنایا ہوا ہے، ادھر سے لیا ادھر دے دیا، ادھر سے لیا ادھر، وہ یہی کاروبار کرتے رہتے ہیں، ٹوپیاں گھماتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ مسلمان کی بھلائی چاہتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو مدد کرنا بھی ثابت ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں بندے مدد نہیں کرتے، وہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بندے بھی مدد کرتے ہیں اور بندوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اکثر روزہ رکھتے تھے، اکثر روزے سے رہتے تھے، اور وہ ہستی ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور اکثر راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبل احد، احد پہاڑی پر حضور تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ساتھ تھے۔ تو قدم آئے پہاڑ پر تو پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں۔ تو حضور نے اس کو ہلکی سی ٹھوکر لگائی، فرمایا اس بت ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا کس نے کیا ہونا۔ الریاض النظرہ میں یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بیر عریس کنواں تھا، اس کے باغ میں حضور تشریف فرما تھے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا دروازے پر جاؤ اور جو آئے باغ میں داخل ہو اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی، پھر حضرت عثمان آئے، خوشخبری سنائی۔ تو آپ نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا ان کو ایک مصیبت آئے گی۔ حضور نے فرمایا اے عثمان تجھ پر ایک سختی کا وقت، مصیبت آئے گی، صبر کرنا، صبر کو نہ چھوڑنا۔ چنانچہ جب آپ کو گھر میں محصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، حکم دیں، اعلان کریں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا جب تکلیف آئے گی صبر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف میں حدیث موجود کہ ایک فتنے میں اے عثمان تجھے شہید کر دیا جائے گا، جب تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، تجھے پانی پلانے کی کوشش کریں گے، پانی نہ پینا، روزہ میرے پاس آ کر کھولنا۔
میرے نبی کو سب پتہ، حضور نے سب اعلان فرما دیا تھا۔